قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم، اس کے احسان و توفیق سے ہم اس وقت ماہ رمضان، ماہ مبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج 5 طاق-راتوں میں سے پہلی رات ہے، پہلی طاق رات ہے۔ یہ عشرہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دونوں عشروں کی بنسبت احادیث کی روشنی میں زیادہ اہمیتوں والا عشرہ ہے، زیادہ فضیلتوں والا عشرہ ہے، اور اس عشرے کا مقام اور مرتبہ دوسرے عشروں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں جس طریقے سے اور جس انداز میں، جس محنت کے ساتھ عبادات کے باب میں آپ آگے بڑھتے تھے، محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، وہ کوشش، وہ محنت اور اتنی مسابقت اور عشروں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں آتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود روایت بتاتی ہے کہ یہ جب عشرہ آتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، شد مئزرہ، کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے، چوکنا ہو جاتے تھے، ہوشیار ہو جاتے تھے، اور راتوں کو جاگتے اپنے گھر والوں کو جگا کر کے عبادات کے کام انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کے اندر خصوصی طور پہ عبادات کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس سے اس عشرے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اور یہ جو طاق رات ہے، پہلی طاق رات، 21ویں کی رات جسے ہم کہتے ہیں، آپ دیکھیے اور بھی مزید طاق رات، 4 طاق راتیں اس کے بعد بھی آئیں گی، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی ایک مشہور کتاب ہے، اہل علم جانتے ہیں، الرحیق المختوم، سیرت کے اوپر رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے آج سے 40-45 سال پہلے ایک مقالہ دنیا والوں کو لکھنے کے لیے کہا سیرت النبی کے موضوع پہ، اور اس میں دنیا بھر سے مقالے منگائے گئے، لکھے گئے، سارے مقالے جمع کرنے کے بعد اس کو جب چیک کیا گیا، دیکھا گیا، تو ساری جو ٹیم تھی، علماء کی ٹیم، عرب کی ٹیم، ان تمام علماء نے متفقہ طور پر اس کتاب کو سیرت نگاری میں پوری دنیا کے اندر اول پوزیشن فراہم کیا۔ وہ کتاب، اس کی یہ اہمیت، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے سبحان اللہ، مؤلف نے قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے ایک بہت اہم بات کہی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یہ تو 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی کون سی رات ہے اس کا تعین نہیں ہو پایا ہے، سب خاموش ہے اس بارے میں۔ بعض اہل علم نے بعض ذرائع اور قرینے کی وجہ سے بعض رات کو کہا کہ اس وقت جو طاق رات تھی یا شب قدر تھی وہ فلاں رات تھی، فلاں رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، جو کہ ان کی محققانہ تحقیق ہے، وہ تالیف ہے الرحیق المختوم، اس کے اندر انہوں نے سارے دلائل کا تجزیہ کیا ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، سارے دلائل کا تجزیہ کرنے کے بعد، موازنہ کرنے کے بعد، مقارنہ کرنے کے بعد، کمپیریزن کے بعد، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی شکل میں جو نازل ہوئی تھی، وہ 21ویں کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، وہ دلائل کی روشنی میں اس نتیجے پہ پہنچے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم جس رات کے اندر ہیں، یہ رات بہت عظیم رات ہے۔ ایک تو طاق راتوں میں سے پہلی رات،
اور دوسرا یہ کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی تحقیق کے مطابق یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، 21ویں کی رات۔ تو ایک عظیم رات کے اندر، سعادت مند رات کے اندر ہم لوگ موجود ہیں، اس لیے بھرپور محنت، کوشش، جد و جہد کے ذریعے رب العالمین کو راضی کرنے والے کام اور اس کی رضامندی والے کام ہمیں بھرپور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا موضوع آپ تک پہنچا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کے حوالے سے۔ دیکھیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے بندے کو رب کی رحمت کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ہر وقت انسان کو ضرورت ہے رب کی رحمت کی۔ انسان کے ساتھ اگر رب کی رحمت نہ ہو، انسان کا اس دھرتی پہ جینا محال ہو جائے، ہے نا، جینا محال ہو جائے۔ ایک لمحہ بھی رب کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے بغیر کوئی مخلوق اس دھرتی پہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ دیکھیے، انسان گناہوں کا صدور انسان سے ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، انسان گناہوں کا پیکر ہے، گناہوں کا عادی ہے، غلطیوں کا پیکر ہے، خطاؤں کا پتلا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، خطا کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، ہر انسان۔ اور عربی کا ایک محاورہ ہے، اول ناس ناس، اس دنیا کے اندر پہلا انسان جو تھا وہ خود بھول کر بیٹھا، اس سے خود لغزش ہو پائی۔ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، لیکن شیطان نے بہکایا اور بہکاوے میں آ کر کے درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ تو اول ناس ناس، پہلا شخص، پہلا آدمی، اس کائنات کا پہلا انسان، اس سے بھی بھول چوک ہو گئی۔ تو انسان خطاؤں کا پیکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، سبحان اللہ، وہ بھی نبی ہیں، جلیل القدر انبیاء میں شمار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کے نام سے قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورت نازل ہو چکی ہے، موجود ہے سورت یونس۔ لیکن اللہ رب العالمین کا حکم آنے سے پہلے اپنی بستی کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ عمل اچھا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں ان کو پہنچا دیتا ہے، سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ لغزش ہوئی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ امرأۃ غامدیہ، ایک عورت، ایک صحابیہ ہے، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے صحابیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے دور میں، آپ کے مبارک عہد میں زندگی گزار رہی ہیں، آپ پر ایمان رکھتی ہیں، پکی سچی مومنہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زنا کا عمل سرزد ہو جاتا ہے، زنا کر بیٹھتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پیکر ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اگرچہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کرنے والا، فوراً غلطی کا احساس کرنے والا۔ غلطی ہوئی اور فوراً اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً رب کے پاس پہنچا، اللہ کے حضور حاضر ہوا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، گڑ گڑایا، رویا، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہایا اور اپنے رب سے اس نے معافی مانگی۔ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کرنے والا۔ تو ہر انسان خطا کار ہے۔ دیکھیے، گناہ انسان سے، جیسا کہ ہم نے کہا، سرزد ہوتے ہی ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے اسباب کیا ہے؟ انسان گناہوں سے کیسے بچے گا؟ بہت سارے ذرائع اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے بنیادی ذریعہ اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت۔ اگر یہ صحیح طریقے سے انسان کے دل میں رچ جائے، بس جائے، انسان غلطیاں نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ انسان جو گناہ کرتا ہے نا، بسا اوقات تو اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کیا کہتے ہوئے؟ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صحابی ہیں نبی کے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو بکر پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتا ہوں
ایمان کا ایک الگ ہی کیفیت رہتی ہے، ایمان کا الگ ہی عالم رہتا ہے، لیکن آپ کی مجلس سے نکل کر کے اپنے گھر آتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، بازار جاتا ہوں، جاب کرتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے ایمان کی وہ کیفیت رخصت ہو گئی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہوئے نظر آتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر بات یہی ہے اور یہی منافقت ہے تو پھر ابو بکر بھی منافق ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دونوں پیارے نبی کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے اپنا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حنظلہ ساعتن و ساعتن یا حنظلہ، کہ حنظلہ بات اصل یہ ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، کبھی ایمان بہت اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے، کبھی انسان کے ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے، گھٹنے لگتا ہے ایمان، اور یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری مجلس میں رہتے ہوئے تمہارے ایمان کی جو کیفیت رہتی ہے، اگر ہر وقت وہی کیفیت ایمان کی تمہارے دلوں میں رہے تو راہ چلتے ہوئے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، وَلَكِنْ سَاعَةً وَسَاعَةً یا حنظلہ، لیکن بات گھڑی گھڑی کی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بسا اوقات گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اللہ پر ایمان جو ہے وہ تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے انسان کے اندر، ایمان میں کمی بیشی۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ایمان پرانا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہو۔ جب اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا تقوی، اس کی خشیت انسان کے دل میں ہر وقت حاضر رہے تو پھر انسان گناہوں کا خیال اپنے دل میں نہ لائے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے گناہوں سے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کیا مثالیں ہیں، دیکھیے بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات احادیث میں بیان کیے گئے، قرآن میں بیان کیے گئے۔ ایک واقعہ جو مشہور و معروف واقعہ میں بطور یاد دہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 3 لوگ سفر کر رہے ہیں، جنگلوں سے، بیابانوں سے، پہاڑی راستوں سے گزر رہے ہیں کہ اتنے میں زوردار بارش شروع ہو جاتی ہے، آندھی چلنے لگتی ہے، ہوائیں تیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ تینوں ساتھی پناہ لینے کے لیے ایک غار کے اندر پہنچتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی موسم صحیح نہیں ہے، کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، موسم صحیح ہوگا تو پھر آگے کی منزل طے کریں گے۔ غار میں پہنچتے ہیں اور آپ نے سنا ہے کہ ہوتا کیا ہے، ایک بڑی سی چٹان، بڑا سا پتھر آ کر کے غار کے منہ پہ رک جاتا ہے، غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ اب کیسے نکلیں گے؟ چھوٹا سا گویا گوفا ہے، کمرہ ہے، اور پھر اوپر ایک بڑی سی چٹان آ چکی ہے، کیسے ہٹائیں گے اس کو؟ ہر ایک آپس میں فیصلہ کرتے ہیں سب مل کر کے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے اپنے کسی نہ کسی نیکی کا وسیلہ دے کر کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس مصیبت سے تو ہمیں چھٹکارا دلا دے۔ ایک ایک نیکی کی ہم وسیلہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر شخص اپنا اپنا ایک عمل یاد کرتا ہے، اپنی اپنی ایک نیکی یاد کرتا ہے جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ دھیرے دھیرے پتھر تھوڑا تھوڑا ہٹتا ہے، اس میں سے ایک شخص ہے، وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچا زاد بہن تھی، چچیری بہن تھی، مجھے بہت محبوب تھی وہ، جیسے ایک مرد کو ایک عورت سے، ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، میرا وہی معاملہ اس کے ساتھ تھا۔ میں اس کے ساتھ محبت میں ملوث تھا، عشق میں ملوث تھا، اور میں اس کے ساتھ برائی کرنا چاہ رہا تھا، زنا کا عمل کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے لیے میں نے اس سے بات کی، لیکن وہ تیار نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے لالچ دیا، میں نے کہا پیسہ دوں گا تم کو، روپیہ دوں گا، اور میں نے جمع کر کے اس کو پیسہ بھی دیا۔ وہ تیار ہو گئی، مجبور تھی، ضرورت مند تھی، تیار ہو گئی پیسہ لے کر کے، اور میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہش، ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا، اس سے قریب ہوا کہ اتنے میں تیری اس بندی نے مجھے تیرا خوف دلایا۔ اس نے کہا اتق اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور ناجائز طریقے سے، ناحق اور باطل طریقے سے میرے پردے بکارت کو تو ظاہر نہ کر۔ اے اللہ تو گواہ ہے، تو جانتا ہے کہ اس وقت تیری اس بندی نے مجھے جو تیرا خوف دلایا، تیرا ڈر دلایا، اس کا ایسا احساس اور ایسا میرے دل پہ اس کا ایسا احساس طاری ہوا کہ میں اسی وقت وہاں سے اٹھ گیا، میں نے زنا کا وہ عمل چھوڑ دیا، اور میں ہمیشہ کے لیے اس سے تائب ہو گیا، توبہ کر کے
تیرے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اے اللہ اگر واقعی میں نے یہ عمل زنا کو چھوڑنے کا عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پروردگارہ یہ جو مصیبت میرے سامنے کھڑی ہے اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو چٹان کو وہاں سے دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور پھر سارے لوگ نکل کر کے اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ کیا سبق ملا اس واقعے سے؟ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی صحیح معنوں میں دلوں میں مستحضر ہو جائے تو انسان گناہوں کا خیال اپنے دل میں نہیں لا پائے گا۔ تو اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسری چیز اللہ کے مراقبے کا احساس، نگرانی کا احساس۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ چاہے جہاں پہ بھی ہیں، بند کمرے کے اندر کیوں نہ ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس اگر ذہنوں میں مستحضر ہو انسان برائی نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ سے آسمان و زمین میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ظاہر ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز اس سے۔ کالے رات میں کالے پہاڑ پر اگر ایک کالی چونٹی بھی چلتی ہے رب العالمین اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی چلنے کی حرکتوں کو بھی سنتا ہے۔ یہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ تو انسان اتنا بڑا جسم لے کر کے کھلے دن کے اندر اگر وہ گناہ کرے تو کیا اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں چلے گا؟ یقیناً پتہ ہے، ہر چیز کا علم، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹے یاد رکھنا کوئی بھی عمل تم کرو چاہے وہ عمل رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، تم معمولی سا عمل، چاہے وہ اچھا عمل ہو برا عمل ہو، کوئی بھی عمل، اور تم چاہے جہاں رہ کر کے بھی وہ عمل کرو، آسمانوں میں جا کر کے کرو، زمین کے اندر گھس کر کے کہیں کرو، کسی پہاڑی چٹان کے اندر داخل ہو کر کے کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو بھی روز قیامت تمہارے سامنے لا دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میری ہر ادا کو دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے۔ اگر یہ خیال اور یہ عقیدہ ذہنوں میں مستحضر ہو ہمیشہ تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، اس کا خیال گناہوں سے ہٹ جائے گا۔ اللہ کے مراقبے اور نگرانی کا احساس گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا گناہوں سے بچنے کے لیے، معصیتوں سے بچنے کے لیے، نافرمانیوں سے دور رہنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین آپ اپنے طور پہ جتنی بھی جتن کیجیے، جتنی بھی کوشش کیجیے، رب العالمین سے دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مشکلات اور پریشانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، بہت بڑا ہتھیار، اور گناہوں سے بچاؤ کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، کتنی دعائیں مجھے اور آپ کو سکھائی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، پروردگارہ میں تجھ سے خیر کے کاموں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات برائیوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں، اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، پروردگارہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم جنبنی من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ تو مجھے بچا برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری بیماریوں سے، بری خواہشات سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ اس طرح کی دعائیں مجھے اور آپ کو سکھائی گئی۔ اور دیکھیے دل گناہوں کی طرف جب مائل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے انسان اگر دعا کرے اللہ تعالیٰ انسانی دل کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، قرآن نے سکھایا کہ پروردگارہ تو میرے دل کو ہدایت دینے کے بعد کجی کی طرف، بے راہ روی کی طرف نہ موڑ دے، میرے دل کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک
وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ، اے دلوں کو پھیرنے والے، الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر اور اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ یہ دعائیں سکھائی گئی، یہ اور اس طرح کی دعاؤں کا اگر انسان اپنی زندگی میں اہتمام کرے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے آسانی کے ساتھ بچا سکتا ہے۔ ایک اور چیز گناہوں سے بچنے میں بہت بڑا ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس، اللہ کی عظمت کا احساس۔ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنی بڑی شان ہے اس کی، وہ کیسا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے۔ اللہ کی عظمت کا احساس اگر بندے کے دل میں آ جائے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اری ما لا ترون، اللہ کی عظمت کا احساس دلاتے ہوئے، انی اری ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم وہ نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ بعض چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کی چیزیں سنا دی جاتی تھی، آپ سنتے تھے بہت ساری چیزوں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا نا، اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، دو قبر والوں کے پاس سے کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک غیبت نہیں کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی تھی بحیثیت نبی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے انی اری ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اطت السماء وحق لها ان تئت، یہ جو آسمان ہے، آسمان چرچراتا ہے، آواز کرتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اس کی عظمت سے، اس کی شان کی وجہ سے آسمان چرچراتا ہے، آواز کرتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے، وحق لها ان تئت، اور وہ اسی قابل ہے کہ وہ لرزے، وہ کانپے اللہ رب العالمین کی عظمت و شان کی وجہ سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ للہ ساجدہ، آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ آسمان میں خالی نہیں ہے، مگر ہر جگہ پہ اللہ کے فرشتے جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانیوں کو ٹیکے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ لوگوں قسم اللہ کی جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تمہارے ہونٹوں کی ہنسی ختم ہو جائے گی، تم ہنسو گے کم اور کثرت سے رونے لگو گے، زیادہ رونے لگو گے۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، اور اپنے نرم گرم بستروں پہ اپنی بیویوں سے کے ساتھ لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا چھوڑ دو گے، اور بھاگ جاؤ گے پہاڑوں کی طرف، نکل پڑو گے بیابانوں کی طرف، چلے جاؤ گے جنگلوں کی طرف، اور تجأرون الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگو گے۔ لوددتم انی کنت شجرۃ تعضل، اور یہ خواہش کرنے لگو کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، چبا دیا جاتا، ختم ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کا یہ احساس اگر بندے کے دل میں ہو جائے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہر چیز اور ہر مخلوق جو اللہ رب العالمین کی عظمت کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اگر یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے، دل کے اندر پیدا ہو جائے، انسان کے دل سے گناہوں کا خیال نکل جائے گا۔ تو یہ احساس جو ہے رب کی عظمت کا احساس، یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کو رب العالمین کے معصیتوں سے بچانے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کے لیے۔ حضرات، انسان جب گناہ کرتا ہے تو ہم نے کہا کہ بہتر انسان وہ ہے جو توبہ کرے۔ توبہ ہر وقت انسان کو کرنا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو دیکھیے ہم جس عشرے سے گزر رہے ہیں، فضیلتوں والے ایام، ان دنوں میں، طاق راتوں میں، رات کی ساعتوں میں، آخری پہر میں رات کے، انسان کو زیادہ سے زیادہ گڑ گڑانے کی کوشش کرنا چاہیے، رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، ہاتھ پھیلانا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور کوئی انسان بہت زیادہ گنہگار ہے، بہت زیادہ خطا کار ہے، تو یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت بہت وسیع، بہت وسیع، بہت وسیع، اتنی وسیع ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کچھ حدیثیں ہیں
سبحان اللہ. وہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی بخشش کتنی وسیع ہے بندوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کے، الفت و محبت کے 100 درجات پیدا فرمائے. 100 درجے اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم اور الفت و محبت کے پیدا فرمائے. اور انزل منها رحمتا واحدہ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 100 درجے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اس میں سے صرف ایک درجہ محبت کا اور رحم و کرم کا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے دلوں میں پیدا فرمایا. اللہ اکبر. ایک درجہ. 99 درجے کہاں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس. صرف ایک درجہ محبت اور رحم و کرم کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں، مخلوقات کے دلوں میں ڈال دیا. اسی ایک درجے محبت کا کرشمہ ہے، اس کی جھلک ہے کہ سبحان اللہ مخلوقات آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے. حضرت آدم سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جتنی مخلوقات آئیں گی، سب کے سب ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین الجن والانس، اسی ایک محبت کا کرشمہ ہے. جنوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا، انسانوں کے درمیان بھی ڈالا، ان کے دلوں میں. والبہائم والحوام، جانوروں میں ڈالا، چوپایوں میں ڈالا، درندوں کے اندر ڈالا، وحشی درندے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، اسی ایک محبت کا کرشمہ اور نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اولاد والدین سے محبت کرتی ہے، والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار سے محبت کرتے ہیں، دوسرے دو لوگ اپنے قریبی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، پڑوسی سے کے قریب ہوتا ہے. یہ ایک محبت. اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں روتے روتے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے تھے. وہ ایک محبت، ایک درجہ محبت، اس کا نتیجہ ہے. یہی ایک درجہ محبت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ مکہ کے 13 سالہ زندگی کے اندر قدم قدم پہ ستائے گئے، تکلیفیں دی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کے راستے میں کوڑے کرکٹ ڈالے گئے، کانٹے بچھائے گئے، کیسی کیسی تکلیف آپ کو نہیں دی گئی. لیکن جب مکہ سے ہجرت کر کے 8 سال مدینہ رہے اور صرف 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، سارے دشمن آپ کی نگاہوں کے سامنے کھڑے، جانی دشمن آپ کے سارے. اگر آپ چاہتے ایک ایک کو چن چن کر کے آپ قتل کر سکتے تھے، ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، ایک ایک کی گردن اڑا سکتے تھے آپ. اتنے بڑے بڑے مجرم آپ کی نگاہوں کے سامنے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو. یہ ایک درجہ محبت کا نتیجہ کہ اتنے بڑے بڑے مجرموں کو اور دشمنوں کو، جانی دشمنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. یہ ایک درجہ محبت. فَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، اسی ایک درجہ محبت کا نتیجہ ہے کہ مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر لطف و مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں. وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وحشی درندوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں سے وہ پیار کر رہے ہیں، اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں. وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے باقی کے 99 محبت کے درجے کیا کیے؟ اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے رکھ لیے. یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، ان 99 درجوں کو لے کر اللہ رب العالمین روز قیامت بندوں کے سامنے حاضر ہوگا اور بندوں پہ رحم و کرم کا وہ منظر دکھائے گا کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ہے، اللہ کی مغفرت اور بخشش یہ ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشے گا نہیں؟ اگر بندہ نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ رب کے سامنے حاضر ہو، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، گڑ گڑائے، کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ جس کے پاس رحم و کرم کے 99 درجے پڑے ہوئے ہیں، یقیناً معاف کرے گا. اسی طرح سے ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنگ میں عورتیں قید ہو کر کے آئی. ایک عورت ہے قیدیوں میں، جنگ کے اندر اس کا بچہ غائب ہو گیا، پریشان ہے، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ غائب ہو گیا کہیں. عورت پریشان، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. پریشان ہے ماں، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، جو بچہ مل رہا اس کو اٹھا رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے،
پھر چھوڑ دیتی ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، پھر دوسرا بچہ، اس طرح سے وارفتگی کا ایک عالم ہے، ہوش نہیں ہے، بس بچے کا خیال، بچے کا خیال، اتنے میں اس کا اپنا بچہ اسے مل جاتا ہے، گلے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اپنے سینے سے چپکا لیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے، یہ جذباتی منظر دیکھ رہے، اور آپ پوچھتے ہیں صحابہ سے، ذرا بتاؤ کہ اگر اس ماں سے کہا جائے کہ اپنے اس بچے کو آگ میں چھونک دو، پھینک دو، کیا یہ ماں برداشت کرے گی؟ اس بات کی اجازت دے گی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس کی ممتا اس بات کی کبھی اجازت نہیں دے سکتی کہ یہ اپنے بچے کو اس آگ کے اندر پھینک دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ماں اپنے بچے پر جس قدر رحیم ہے، شفیق اور مہربان ہے، تمہارا رب اس سے کہیں زیادہ تم پر اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ کیا وہ رب گناہوں کو بخشے گا؟ نہیں، یقیناً بخشے گا اگر انسان خلوص کے ساتھ رب کے سامنے حاضر ہو۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ان عبدا اصاب ذنبا فقال ربی اذنبت، بندہ گناہ کر بیٹھا، غلطی ہو گئی، رب کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا پروردگارا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فقال رب کیا کہتا ہے؟ علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به غفرت لعبدی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخش سکتا ہے، جو اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور اس گناہ کے ذریعے ہو سکتا تو اس کی مرضی ہو تو وہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ بندے کو میرے معلوم ہے کہ میرا ایک رب ہے، غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، جاؤ تمہاری توبہ قبول۔ ثم مکث، ماشاء اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر وہ گناہوں سے رکا رہا، لیکن پھر اس کے بعد پھر گناہ سرزد ہوا، پھر رب کے پاس آیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر کہا اصبت ذنبا، پروردگارا مجھ سے پھر گناہ سرزد ہو گیا، پھر غلطی ہو گئی، میں پھر خطا کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخشتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے، غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے بندہ توبے پہ قائم رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے غلطی ہوتی ہے، پھر گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر رب کے پاس آتا ہے، پھر کہتا ہے اصبت ذنبا، پروردگارا پھر مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر میں خطا کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرا رب کوئی ہے جو میرے گناہوں کو بخشتا ہے، مجھے معاف کرتا ہے۔ 3 مرتبہ پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ بار بار آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ بندے اور رب کا، لیکن پھر بھی رب ہے کہ بندے کو معاف کرتا جا رہا ہے، معاف کرتا جا رہا ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت کشادہ ہے، یہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث قدسی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، کہ اے ابن آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے امید لگائے بیٹھے رہے گا، تب تک میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، جب تک تو نا امید نہ ہو جائے تب تک میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، تجھے بخشتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے برابر بھی پہنچ جائے، آسمان تک پہنچ جائے، اور تو میرے پاس آئے بخشش طلب کرنے کے لیے، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے ابن آدم تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ آسمان و زمین کے برابر تو نے گناہ کر رکھا ہے، پورے فضا کو تو نے بھر دیا، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ، تیرے کھاتے میں سارے گناہ موجود، اور تو میرے پاس آ رہا ہے، معافی طلب کرتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ تو نے شرک نہ کیا میرے ساتھ، شرک نہیں کیا۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مغفرہ، میں تیرے پاس آؤں گا اپنی تمام تر مغفرتوں کے ساتھ، تمام تر رحمتوں کے ساتھ۔ یہ رب العالمین کی بخشش، یہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے۔ آپ نے
چھوٹے چھوٹے واقعات بہت سارے سنے. ایک عورت ہے، زانیہ ہے، ہاں، ساری زندگی زنا میں ملوث، گناہ کا کام کر رہی ہے، رب کے حدود کو پھلانگتی جا رہی ہے، زناکاری کا عمل کرتی جا رہی ہے. ایک جگہ سے جا رہی تھی، گزر رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا جو ہے زمین کو چاٹ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے. کیا ہوا؟ اس کے دل میں رحم آیا کہ جیسے مجھے پیاس لگتی ہے، میں اپنی پیاس بجھاتی ہوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہے، چلو اس کی پیاس بجھائی جائے. کنویں میں اترتی ہے، اپنے موزے سے پانی بھرتی ہے، لا کر کے اس کتے کو پلاتی ہے. پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. کہا کہ ساری زندگی زنا میں اس کی گزر گئی، محض یہ ایک نیکی اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آئی، یہ نیکی اس قدر پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس زناکار عورت کے سارے زنا پر پردہ ڈال دیا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ رب العالمین کی بخشش، اتنا وسیع ہے رب العالمین کی رحمت. اور ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں کچھ درخت پڑے ہوئے تھے کٹے ہوئے، جس سے لوگوں کے آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے. کیا کیا اس نے؟ کہا کہ مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، اب جیسے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کو ہٹا دیا جائے راستے سے، تاکہ لوگوں کو سہولت و آسان. حدیث کیا بتاتی ہے؟ اس بندے نے اس کو ہٹا دیا. اللہ رب العالمین کی اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ کو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، یہ بہانہ، رب کی بخشش کو بہانا چاہیے. سنتے ہیں، رب کی بخشش کو بہانا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رب العالمین کی جو رحمت ہے بہت وسیع ہے. گزشتہ زمانے کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں ہم نے اور آپ نے سنا. ایک بندہ اپنے موت سے پہلے اپنے بچوں کو بلاتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں، وفات ہو جائے میری لاش کو جلا دینا، مجھے راکھ بنا دینا، اور راکھ بنا کر کے میری اس لاش کو، میری راکھ کو آدھا ہواؤں میں اڑا دینا اور آدھا سمندروں کے پانی کے حوالے کر دینا. اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں نے ویسے ہی کیا حسب وصیت. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے، حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا، اس کے راکھ کو جگہ جگہ سے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اس کے راکھ کو، اس کے اندر روح ڈالی، اس سے پوچھا کہ بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ تو نے کہا مجھے جلا دو، میری راکھ کو ہوا میں اڑا دو، پانی میں ڈال دو؟ وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ پروردگارا، تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری خشیت، بس اس چیز نے مجھے اس کام پہ مجبور کیا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ڈر کی وجہ سے اتنا تم نے کیا، جب میرا اتنا خوف ہے، چلو میں نے تمہیں معافی کا پروانہ دے دیا، جاؤ معاف. یہ ہے رب کی بخشش، یہ ہے رب کی رحمت، یہ ہے رب العالمین کی عطا، اس کا کرم، اس کا فضل. 99 لوگوں کا قاتل، سنے ہیں مشہور واقعہ، 99 لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور ایک عابد کے پاس پہنچتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے کہ بند ہو چکا ہے؟ شاید وہ عابد تھا، علم نہیں تھا، بس عبادت گزار تھا. اس نے کہا کہ 99 آدمی کو تم نے قتل کیا ہے، تمہاری بخشش کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کہا کہ نہیں، معافی نہیں ہے تمہارے لیے، اللہ نہیں معاف کرے گا. اس نے کیا کیا؟ 99 تو قتل کیے تھے، اس عابد کو بھی قتل کر دیا، 100 کی تعداد پوری ہو گئی اس کی. لیکن پھر بھی ایک جستجو ہے، ایک کوشش ہے، دل میں خیال ہے کہ نہیں، گناہ اگرچہ میں نے کیا لیکن ہو سکتا ہے میری معافی ہو جائے. دوسرے عالم کے پاس پہنچا، کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا، کیا میرے لیے بخشش ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، رب کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بخشش، اللہ معافی دے گا، تمہیں معاف کرے گا. توبہ کرو اور ایک کام کرو، اس بستی کو چھوڑ کر کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ. اس نے توبہ کیا اور ہجرت کی غرض سے اپنے گھر سے وہ نکلا، اپنے علاقے سے. راستے میں اس کی وفات ہو گئی.
वफ़ात हुई, रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए, दोनों आपस में बहस करने लगे। रहमत का फरिश्ता कहता है हम लेके जाएंगे, और अजाब का फरिश्ता कहता है हम लेके जाएंगे। अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया। देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला के पास इंसान के जज्बे अमल की कितनी कदर व कीमत है। देखिए सुभान अल्लाह, इंसान अगर दिल में किसी नेकी का इरादा कर ले, ये भी इंसान की निजात के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह, इंसान अगर सिर्फ इरादा करता है, अल्लाह ताला, हदीस बताती है कि अल्लाह ताला उसको एक नेकी उसी वक्त लिख देता है, अगरचे उसने अमल किया हो ना किया हो। और अमल कर ले अपनी नीयत के मुताबिक, इरादे के मुताबिक, तो फिर अल्लाह ताला एक एक नेकी के बदले में 10-10 गुना, 70-70 गुना, 700 गुना और उससे भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को नवाजता है। अल्लाह के पास जज्बे अमल की बड़ी कदर व कीमत है। ये बंदा अपने इलाके से निकला था, वजह क्या थी? नेक लोगों की बस्ती में जाना है। अल्लाह ताला ने क्या किया? नेक लोगों की जो सरजमीन थी उसको थोड़ा करीब कर दिया इसकी लाश से, और बुरे लोगों, जहाँ से ये निकला था उस बस्ती को थोड़ा दूर कर दिया। अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ आसान है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं। रहमत के फरिश्ते आए, कहा कि देखो नाप लो। नापा गया, वो वहाँ से करीब था, और उसकी बुनियाद पे ये फ़ैसला हुआ कि रहमत के फरिश्ते इस शख्स को लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 100 लोगों का कातिल, कत्ल कितना बड़ा जुर्म है, मर्डर कितना बड़ा जुर्म है, लेकिन 100 लोगों का कातिल भी अगर रब से माफ़ी मांगता है, रब्बुल आलमीन उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ता है, माफ़ी देता है। ये रब्बुल आलमीन की रहमत, ये उसकी वसाअत है। इसी तरह से यही वजह है कि हम कुरान मजीद की वो आयत पढ़ते हैं, सुनते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का कैसा एहसास दिलाया है। सुभान अल्लाह, कैसा एहसास। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कहा कि ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मेरे बंदों से कि ऐ मेरे बंदो, मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने आप पे ज़्यादती की है, जुल्म कर लिया अपने आप पे, गुनाह के ज़रिए से, मासियतों के ज़रिए से, नाफरमानी के ज़रिए से, बुराइयों के ज़रिए से, हर तरह के गुनाह कर लिए, ज़िना भी कर लिया, शराब भी पी लिया, तरह तरह की बुराई कर लिया, हर तरह का गुनाह उसने अपने ऊपर कर लिया, जुल्म कर लिया, ज़्यादती कर ली उसने अपने आप पे। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्शने पे क़ादिर है, वो सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। ये आखिरी अशरा जिससे हम गुज़र रहे हैं, ये तौबा इस्तिग़फ़ार का अशरा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाने का अशरा है। ये रब की रहमतों को बटोरने का अशरा है। ये रब की रहमतें समेटने का अशरा है। लिहाजा इस अशरे को बेकार न जाने दिया जाए। ये जो गिनती के चंद अय्याम बचे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपने सुनी कि हज़रत जिब्रील अमीन मेरे पास आए, मैं मिंबर पे चढ़ रहा था, उन्होंने 3 तरह के लोगों पे बद्दुआ की और मैंने उसके जवाब में आमीन कहा। तो उसमें से एक शख्स कौन है? हज़रत जिब्रील बद्दुआ करते हुए कहते हैं कि उस शख्स की नाक खाक आलूद, बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसे रमज़ान का महीना मिले और उसके बावजूद भी अपनी बख्शिश न करवा सके और जन्नत में दाखिला न खुद को दिलवा सके। प्यारे नबी उस दुआ पे आमीन कहते हैं। फरिश्तों के सरदार बद्दुआ कर रहे हैं और नबियों के सरदार उस बद्दुआ पे आमीन कह रहे हैं। कबूलियत में कोई शक है? कबूलियत में कोई शक नहीं। तो अगर अब तक रमज़ान के अय्याम 20 दिन गफलत में गुजर गए, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बख्शिश के लिए ये 10 दिन भी काफ़ी है। लिहाजा इस अशरे का खुसूसी तौर पे एहतमाम करें, ख्याल रखें और जितना हो सके और इबादतों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करने की कोशिश करें। रब की रहमत हमसे दूर नहीं है, बहुत करीब है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, अल्लाह ताला फरमाता है कि आप मेरे बंदों से कह दीजिए, अगर वो मेरे बारे में पूछे, फ़इन्नी क़रीब, मैं बहुत करीब हूँ उनके, बहुत करीब हूँ। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, जब भी पुकारने वाला मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, बस चाहिए कि वो भी मेरी बात मान लिया करें
تاکہ میں اسے سیدھا راستہ دکھاتا رہوں۔ تو رب العالمین کی بخشش، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ رب کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے، اگرچہ بہت سارے گناہ ہو گئے ہوں، رب کے پاس آئیے، رب کے حضور حاضر ہوئیے، ہاتھ اٹھائیے، اپنے گنہگار ہاتھوں کو پھیلائیے، گڑ گڑائیے، معافی مانگیے، رب العالمین ضرور معافی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام